جاؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس میں لوگوں کو سمجھ جائے نئی کتاب و سنت کی سمجھ آگے رہے گی اللہ کے فضل سے۔ اور میں یہ موجم الاوسط کی حدیث پیغمبر علیہ السلام کی پڑھ رہا تھا، فلا تقلدوہ دینکم، وہ عالم کی تقلید نہ کرو، یہ تقلید کروا رہے ہیں محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں تقلید نہ کرو۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے فلا تقلدوہ فلا تقلدوہ دینکم، دین میں اپنے عالم کی تقلید نہیں کرنی۔ اب اللہ کے پیغمبر کی بات مانے یا آپ کی بات مانے؟ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں میں، فلا تقلدوہ دینکم۔ اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تقلید نہیں ہے، آپ کہتے تقلید ہے۔ آپ ذرا ایک آیت پڑھے جس میں تقلید کا لفظ آ جائے، میں آپ کو شکست لکھ دوں گا۔ جاؤ مولانا، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، جاؤ چیلنج کرتا ہوں، پورے قرآن میں ذخیرہ حدیث میں آپ یہ دکھا دیں کہ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ تم تقلید کرو امام، جاؤ یہ لفظ دکھا دو، میں شکست لکھ دوں گا۔ میں پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہ کے بندے تم کہتے ہو تقلید نہیں کر رہی ہے۔ کتنی واضح بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید کرنے سے روکا ہے، فلا تقلدوا۔ اب ادھر محمود الحسن دیوبندی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں نہیں تقلید نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں الحق والانصاف ان ترجیح للشخص۔ امام شافعی کا مسئلہ قرآن ہے، امام شافعی کا مسئلہ حدیث ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث حق ہے، لیکن کہتے ہیں نحن مقلدون، ہم مقلد ہیں، ہم نے حق نہیں ماننا۔ دیکھیں مولانا نے فرمایا تھا فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ۔ میں نے جب آیت پڑھی تھی اذا جاءهم امر من الامن اب الخوف اذاعوا بی فلو ردوه الى الرسول والى اولي الامر، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب مدینہ منورہ میں باہر کی خبر آتی ہے تو یہ اڑا دیتے ہیں، اگر یہ خبر اڑاتے نہ بلکہ اللہ کے رسول کو بتاتے اور اولی الامر کو بتاتے تو اولی الامر ایسے کوئی معاملہ نکال لیتے۔ میں کہتا ہوں جس طرح اللہ نے اللہ کے رسول کی طرف معاملہ لٹانے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اولی الامر کی طرف لٹانے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو مولانا فرما رہے تھے کہ اللہ نے حکم دیا رسول کی طرف لٹانے کا، اور جو رسول کی طرف نہیں لٹاتا وہ شرک کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے جس طرح رسول کی طرف لٹانے کا حکم دیا تو اولی الامر کی طرف لٹانے کا بھی حکم دیا۔ اگر اولی الامر کی طرف لٹانا شرک ہے تو پھر اس کا حکم تو اللہ دے رہے ہیں قرآن کریم میں، کیا اللہ شرک کا حکم دیں گے؟ لیکن ابھی تک مولانا نے میری اس آیت کا جواب نہیں، کم از کم میں نے 4 بار یہ آیت پڑھی ہے، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ آگے مولانا فرما رہے تھے دیکھیں جی آپ لوگ کہتے ہیں جب امام کا قول آ جائے اور امام کے قول کے مقابلے میں نبی کی حدیث آ جائے ہم اس میں تعبیر کریں گے یا منسوخ مانیں گے، اور اللہ کے قرآن کو منسوخ ماننا شرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها، منسوخ اللہ کرتے ہیں، ہم منسوخ کو مان لیتے ہیں، اور منسوخ کا ماننا شرک نہیں ہے۔ وہ نہیں کہتے کہ امام اس کو منسوخ کہہ دے گا، امام منسوخ نہیں کرے گا، ہم یہ کریں گے یہ آیت میں یا تعویل ہوگی یا آیت منسوخ ہوگی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم منسوخ کریں گے، منسوخ کرنے والا تو اللہ ہے، ہم تو منسوخ کو مانتے ہیں۔ منسوخ کرنا اور بات ہے اور منسوخ کو منسوخ ماننا یہ اور بات ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول کی بات ماننا، اللہ کے رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی حیثیت الگ ہے اور اللہ کے رسول کی حیثیت الگ ہے۔ اللہ معبود ہے اور نبی اس کا رسول اور بندہ ہے۔ تو جس طرح ایک اللہ کی شخصیت ہے ایک اللہ کے رسول کی ہے، اور اسی طرح اللہ کے بعد اللہ کے رسول کے بعد اولی الامر کی بھی حیثیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کی اطاعت کا مستقل حکم دیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا مستقل حکم دیا، اور اولی الامر کی اطاعت کا مستقل حکم دیا۔ تو جس طرح اللہ کے رسول کی بات ماننا یہ شرک فی التوحید نہیں ہے، تو اولی الامر کی بات ماننا شرک فی رسالت بھی نہیں ہے۔ نہ آپ اللہ کے رسول کی بات ماننے کو شرک کہہ سکتے ہیں، نہ اولی الامر کی بات ماننے کو شرک کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات ماننے تو بھی دین ہے اور اولی الامر کی بات ماننے تو بھی دین ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ آگے مولانا فرما رہے تھے کہ دیکھیں فلا تقلدوہ دینکم، تم اپنے عالم کی تقلید نہ کرو دین میں۔ یہ میں ترجمہ حضرت نے کس کا کیا مجھے وہ لفظ دکھا دیں ایک۔ آگے مولانا نے فرمایا کہ دیکھیں تم قرآن کی آیت پڑھ دو تقلید شرک تقلید ضروری ہے، میں شکست لکھ دوں گا۔ مولانا پہلا دعویٰ آپ کا تھا، میرا دعویٰ دوسرا ہے۔ آپ کا دعویٰ کہہ رہا تقلید شرک ہے اور میرا دعویٰ کہہ رہا تقلید واجب ہے۔ پہلے آپ آیت پڑھ دیں تقلید شرک ہے تو میں شکست لکھ دوں گا،
مولانا کہہ رہے تھے تم تقلید کا لفظ قرآن میں دکھا دو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامی ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس تقلید کے لفظ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahlulhadith.net اس لیے پہلے آپ خود پیش مزید معلومات کے لیے اسلامی ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، نبی اور اللہ نے فون نمبر 034561 اپنے 03455093 آپ ثابت کریں، اور اگر آپ سے ثابت نہ ہو تو آپ فرما دیں کہ تقلید کے لفظ کا شرک ہونا قرآن سے میں ثابت نہیں کر سکا۔ اب مولانا آپ بات شروع کریں، پھر میری باری ہے۔ چلو میں دیتا ہوں ٹائم، حضرت کو دیتا ہوں۔ حضرت صاحب یہ اب مان گئے ہیں کہ تقلید نہیں ہے۔ اب دیکھیں، میں نے حضرت صاحب کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کا فرمایا اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارۃ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ یا اللہ کا رسول کسی کام میں فیصلہ کر دے، حکم کر دے، پھر وہ اپنا اختیار چلائے۔ اب دیکھیں، میں نے یہ حدیث پیش کی ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ المعجم الاوسط، یہ جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں نے یہ لفظ ثابت کیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقلدوہ دینکم، تم عالم کی تقلید نہ کرو۔ حضرت صاحب کہتے ہیں جی دین میں ثابت کرو، دینا قوم لفظ موجود ہے بھی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم تقلید نہ کرو۔ حضرت صاحب کہتے ہیں یہ دکھاؤ بھی شرک ہو، وہ اللہ کے بندو یہ نہیں ماننا نبی کا فرمان، تب ماننا جب آگے شرک لکھا ہوگا تو وہ یہ کسی مومن کے لائق نہیں ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر حکم دے دے اور پھر وہ کہ نہیں میں یہ نہیں، وہ دکھاؤ۔ حضرت صاحب آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ واجب ہے، جب آپ واجب نہیں دکھائیں گے تو مشرک ہے۔ پھر ظاہر بات ہے کہ جب واجب اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، اللہ نے واجب نہیں کیا، آپ ذرا کوئی آیت پڑھے نا، تقلید واجب بولنا، کوئی حدیث پڑھو تقلید واجب بولنا، تقلید واجب ہے میں سمجھوں نہیں، آپ موحد ہیں۔ جب آپ یہ قرآن میں نہیں دکھائیں گے بھی اللہ نے تقلید کو واجب کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے تقلید کو واجب کیا ہے، گویا کہ واجب کو دین اپنی طرف سے آپ بنا رہے تو یہ شرک ہے، دین اپنی طرف سے بنانا یہ شرک ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا تقلید واجب ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تقلید واجب ہے، آپ واجب کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب کوئی ایک ایسی آیت ثابت پیش کر دے جس میں آیا ہو التقلید واجب، یا فرمایا ہو کہ قلیدو، تم تقلید کرو۔ تم حضرت صاحب ایسا لفظ دکھا دو میں شکست لکھ دوں۔ میں تو نبی علیہ السلام کا فرمان پیش کر رہا ہوں، فلا تقلدوہ دینکم فلا تقلدوہ۔ اگر مسلمان کہلاتے ہو، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، اگر تم نے امام ابو حنیفہ کا پڑھا ہے، امام شافعی کا پڑھا ہے، نہ مانو نبی کا فرمان، لیکن اگر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے نا تو پھر اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے فلا تقلدوہ، تم تقلید نہ کرو، فلا تقلدوہ، تم تقلید نہ کرو۔ اب پتہ چلتا ہے کون اللہ کے پیغمبر کو ماننے والا ہے، کون اللہ کو مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ اور پھر دوسری بات مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے وہ آیت پڑھی تھی اولی الامر کی، مولانا صاحب ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ اللہ نے جب امیر کی بات کی ہے ادھر اللہ نے کیا فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر۔ اب دوسرے مقام پہ جو اولی الامر ہے وہ اسی معنی میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب دین میں کوئی اختلاف ہوگا اس اختلاف کو امیر کی طرف نہیں لے جایا جا سکتا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس وقت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اس وقت تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف تجھ کو اپنے تمام
इख्तलाफात में हाकिम नहीं मान लेते। कुरान कह रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह को आपके मानो, वो मोमिन ही नहीं है, वो मोमिन ही नहीं है, ईमान वाला ही नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस छोड़ के कहे नानो मुकल्लिदून। हजरत साहब खता और है, ये है कि हम हक नहीं मानते, अब इसको तो हम मुशरिक मानेंगे, वाज़ेह बात है। हमने लिखा है तकलीद शिरक है, हमने कहा है, आपने वाजिब बोला, वाजिब साबित करें या फिर मानेंगे भी शिरक है। और ये कह रहे हैं भी हम तकलीद करेंगे, हम हक को नहीं मानेंगे, और आप भी नहीं मान रहे। अल्लाह के नबी फरमा रहे फला तुकल्लिदूहु, फला तुकल्लिदूहु, तुम ना तकलीद करो, ना तकलीद करो। मौलाना एक आयत पेश कर दो, एक हदीस पेश कर दो जिसमें ये आया हो कल्लिदूहु, कल्लिदूहु, तुम तकलीद करो। तकलीद का लफ्ज़ तो दिखाओ जरा कुरान में। इतना दावा किया है कि तकलीद वाजिब है और तकलीद का लफ्ज़ ही नहीं मिल रहा आपको कुरान में। अल्लाह के बंदे, अजीब बात है।